فارم 47 کی بنیاد پہ ہی آئی تھیں، اور یہ بلاول صاحب بھی اس وقت جو یہ فرماتے ہیں کہ نون لیگ تو 47 پہ آئی ہے اور ہم 45 پہ، تو میں یہ بالکل کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ بھی فارم 47 پہ آئی ہے اور پیپلز پارٹی بھی فارم 47 پہ آئی ہے پاکستان میں بھی، اس لیے کہ میں تو وٹنس ہوں اس بات کا کہ 2024 کے انتخابات میں 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں کراچی سے ہیں، 15 سیٹیں ایم کیو ایم کو دی گئیں جنہوں نے ایک پولنگ اسٹیشن بھی نہیں جیتا تھا، 5000 میں سے ایک بھی نہیں جیتا تھا، ان کو 15 سیٹیں دی گئیں، اور بقیہ جو 7 سیٹیں رہ گئی تھیں پیپلز پارٹی کو دی گئیں۔ پیپلز پارٹی اگر جینوئن طریقے سے انتخاب ہو تو تصور بھی نہیں کر سکتی کہ کراچی میں 1 یا 2 سے زیادہ سیٹیں جیت سکے، تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح حیدرآباد میں بھی اگر ان کو ایک آدھ وہاں سے سیٹ ملی، اور باقی سندھ میں اس مرتبہ تو جو سندھی بولنے والے لوگ تھے انہوں نے پیپلز پارٹی کو ریجیکٹ کیا ہے، لیکن چونکہ طاقت کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہوا ہے تو نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ سب سے بڑی ایک اور مثال تو کراچی کی میئرشپ ہے، جس میں جماعت اسلامی نے ووٹ بھی سب سے زیادہ لیے تھے، سیٹیں بھی سب سے زیادہ لی تھیں، لیکن اس کا میئر نہیں آنے دیا گیا۔ اب یہ آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہے، یہ جس طرح کے بیان ایک دوسرے کے خلاف دے رہے ہیں، یہ تو جس طرح نہیں ہوتا کہ چیچڑے ڈال دیے جاتے ہیں، فارم 47 کے چیچڑے ہیں جس پر لڑائی چل رہی ہے بلاول کی اور مریم کی، باقی کیا ہے اس میں الیکشن۔ بھائی بات یہ ہے کہ ہماری جماعت کو اگر جماعت اسلامی پر مطلب عوام کی رائے کا احترام کیا جاتا تو میئر کون ہوتا کراچی کا؟ اور ہماری جو اتنی ساری سیٹیں ماری گئی ہیں وہ سیٹیں نہ ماری جاتی ہیں، اس لیے ہم تو کھڑے ہوئے ہیں، جینوئن اپوزیشن تو ہم ہی کر رہے ہیں۔ اب 7 اگست کو جو ہم نے کال دی ہوئی ہے کہ ہم شاہراہوں پر انشاءاللہ ہوں گے نوجوانوں کے ساتھ، اور یہ جو پیٹرولیم کی لیوی ہے اور اس کے جو ٹیکسز ہیں اور اس کی قیمتیں ہیں، اور اسی طرح آئی پی پیز مافیا اور چینی مافیا، آٹا مافیا، ایک مافیا کا راج ہے پاکستان میں، اس راج کے خلاف اگر کوئی آواز بلند کر رہا ہے جینوئن طریقے سے تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم 7 اگست کو پورے پاکستان میں بیک وقت جب شاہراہوں پہ ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو جینوئن پارٹی اگر کوئی ہے جو عوام کی ترجمانی کر رہی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ نہیں، حکومت یہ جو احتجاج ہے یہ ہمارا آئینی جمہوری سیاسی حق ہے، اور حکومت کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس آئینی حق سے ہمیں محروم کرے، پاکستان کے عوام کو محروم۔ یہ عوام کی آواز ہے، یہ ہم اپنی جماعت اسلامی کے لیے تو کوئی مراعات نہیں مانگ رہے، ہم اپنی ذات کے لیے تو کچھ نہیں مانگ رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم پرائسز میں اگر 125 روپے سے زیادہ کا ٹیکس موجود ہے اور اس میں سے 70-80 روپے کی لیوی موجود ہے تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ ہر اس آدمی سے آپ جو ہے وہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں جس کی آمدنی ٹیکسیبل ہی نہیں ہے۔ ایک نوجوان بائک چلاتا ہے جس کی آمدنی نہیں ہے، بائکیں چلانے والا بیچارہ محدود آمدنی رکھتا ہے، ان ڈرائیو والا، فوڈ سپلائی کرنے والا، اور اس کو فی لیٹر آپ 125 روپے وصول کرتے ہیں، اور اس سب سے ملا کر آپ 700-800 ارب روپے جمع کرتے ہیں پاکستان کے غریبوں اور مڈل کلاس لوگوں سے، اور اگر آپ باقی گاڑی والے بھی جو مڈل کلاس ہیں ان کو جمع کریں تو یہ تقریباً 1400-1500 ارب روپے آپ ان لوگوں سے جمع کر رہے ہیں جن کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے، صرف ایک مد میں، اور خود اپنی عیاشیاں 11 ارب کے جہاز، 9 کروڑ کی گیلانی صاحب کی گاڑی، ایف بی آر کے عملے کے لیے کروڑوں روپے کی گاڑیاں، ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں اور قوم کے اوپر یہ عذاب مسلط کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس پرامن اور جو حق ہے ہمارا آئینی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے، اگر حکومت نے اس میں رکاوٹ ڈالی تو پھر حکومت ہی ذمہ دار ہوگی۔ پورے پاکستان میں بیک وقت یہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ میں ان سے پوچھوں گا کہ پہلے والے الیکشن کیسے ہوئے تھے اور اب والے الیکشن کیسے ہونے جا رہے ہیں، ذرا تفصیل لیں گے ان سے۔ یہ تو سارے فارم 47 والے ہیں ملتان میں، پتہ ہے مجھے یہ بات۔ ہاں جی، کیا چیز؟ دیکھیں، عوام کو جینوئن طریقے سے ایک ڈسپلنڈ فورس کے طور پر سامنے آنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ عوامی سطح پر احتجاج بھی جب ہوتا ہے تو وہ شخصیات کے لیے ہوتا ہے، پارٹیوں کے لیے ہوتا ہے، زندہ باد مرد آباد کے لیے ہوتا ہے۔ جینوئن عوامی ایشوز پر اور جینوئن طریقے سے، ایک منظم طریقے سے اگر نوجوان نسل باہر نکلے گی انشاءاللہ اور جد و جہد کرے گی تو وہ پھر انشاءاللہ اس پر منتج ہوگا کہ مسائل حل ہوں گے۔ ایک حد سے زیادہ عوام کی رائے کو پامال نہیں کیا جا سکتا، کب تک کریں گے؟ اس لیے یہ حل نہیں ہے کہ مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں، یہ حل ہے کہ ڈسپلن پارٹی، جینوئن پارٹی منظم طریقے سے آگے بڑھیں اور عوام بھرپور طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کریں تو انشاءاللہ یہ نہیں رک سکیں گے۔
ٹائمنگ جو ہے سیم نہیں ہے, کیا لگتا ہے حکومت پیٹرول پر کرے گی اور آپ کی ٹائمنگ کے حوالے سے دونوں کی؟ بھائی صاحب, پیٹرول کی قیمت اگر بڑھ رہی ہے تو اور کون سی ٹائمنگ کا آپ انتظار کریں گے؟ آپ چاہتے ہیں کہ 1000 روپے کر دیں یہ, پھر ہم نکلیں؟ اس سے اچھی اور کون سی بات ہوگی کہ ہم جینوئن عوامی مسئلے پہ بات کر رہے ہیں. واسا کے اگر بل لگا کے یہاں پر دیے جا رہے ہیں, 40 50 60 ہزار کا بل لگایا جا رہا ہے, تو اور کون سی ٹائمنگ ہوگی؟ یہ جو نہیں نکلتے ان سے پوچھیں. جماعت اسلامی تو جب نکلی ہے اللہ کے بھروسے پہ نکلی ہے, عوام کے ساتھ نکلی ہے, اور جب ہم نکلتے ہیں تو پھر ہم ایسے نہیں نکلتے, یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے, پھر کوئی نہ کوئی نتیجہ بھی نکلتا ہے. جی, کشمیر میں فی الحال جو پچھلے کچھ دنوں سے حالات کافی پیچیدہ ہیں, الجزیرہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ 20 سے زیادہ لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے, اس پہ جماعت کا کیا موقف ہے؟ اور ایون کہ اب 2 تاریخ کو الیکشن آ رہا ہے, اس کا کیا؟ دیکھیں, آزاد جموں و کشمیر میں جو حالات تھے اس پہ جماعت اسلامی نے, ایک تو یہ کہ کسی بھی ہم حکومت ریاستی اداروں کو یہ کہہ سکتے کہ وہ عوام پہ گولیاں, اور پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے ان حالات تک پہنچا کیسے؟ وہ لوگ ہیں جو میں نہیں کر پاتے ہیں چیزیں, اور ایک عوامی سطح کی عام لوگوں کی ایک تحریک تھی, اگر اس وہاں سے بھی گولی چل رہی جس کا کوئی ایویڈنس حکومت دے نہیں سکی ہے اب تک, اگر وہاں سے بھی گولی چل تو یہ کس کی نالائقی ہے؟ یہ جو نام سے لائق چلتی ہے, اصل میں سے لائق اور فائق چاہیے کہ جو معاملات کو صحیح کریں. بات یہ ہے وہاں پر افسران کے ذریعے سے جس سے معاملات کو ہینڈل کیا جاتا ہے, 3 سال کے لیے اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں, اور وہ بغیر کو سمجھے ہوئے اپنی منمانی اور اوپر اچھی آنے کے لیے کہ ہم دیں گے, ہم مار دیں گے, ہم گرا دیں گے, اس بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں. یہ میں حالات بگڑتے ہیں, بلوچستان کے حالات خیبر کے بگڑے ہوئے ہیں, آزاد جموں و کشمیر کے حالات جو خراب, اس میں رسپانسبلٹی 100% گورنمنٹ کی ہے. ہم نے اس کے بعد پیشکش کی کہ ہم ثالثی کرتے ہیں. ایکشن کمیٹی سے ہماری میٹنگ ہوئی, انہوں نے بھی ایگری کیا, اور پھر ہم نے ایک جرگہ بھی ترتیب دیا, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کسی ایک بھی ذمہ دار فرد نے اس میں کنسنٹ نہیں دیا, اور سب اپنی مجبوری کا اظہار کرتے رہے. عجیب و غریب قسم کا نظام ہے, اور اس کے نتیجے میں آگے نہیں بڑھی. پھر ہمیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اور ہمیں بات چلی کہ بہت ہی جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں کہ جو مذاکرات, ظاہر سی بات ہے کہ پیش نظر پوائنٹ اسکورنگ نہیں تھا, ہمارے پیش نظر کنٹرول کرنا تھا, لہٰذا ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے مذاکرات کریں, لیکن بدقسمتی پھر ناکام ہو گئے. میں اب بھی یہ کہتا ہوں جموں و کشمیر کے بات نہیں ہے, بیٹھ کر بات چیت کرنے میں ہے, کتنا خون بہائیں, کتنی اپنی جو ہے وہ حوث پوری کریں گے, تو یہ اپنے ہی خلاف کرنے والی بات ہے. اور انٹرنیشنل کشمیر کی سچویشن ہے, اور جو اس کا پورا معاملہ اس کو کرنے والا طریقہ ہے جو حکمرانوں نے کیا ہوا ہے. علی زندہ باد. ہو گئی. شکریہ.